ویلکم بیک ایک امپورٹنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ جس کی بہت ہائپ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ. وہ ہے جو پرتگال کا، جو آپ نے اس میں میرے ٹائٹل پہ بھی دیکھا پڑا ہوا ہوگا، آرٹیکل 92. اور یہ جو بھی یورپ میں موجود ہیں اور اس کی بہت ہائپ چل رہی ہے. شاید اگر آپ یورپ سے باہر بھی ہیں تو آپ نے بھی اس کے بارے میں بہت سنا ہوگا. اگر یہ ویڈیو اینڈ تک آپ دیکھیں گے نا، آپ کو اس کی گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو پتہ چل جائے گی اور آپ کو کافی ساری اویئرنیس ہوگی. یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں اگر آپ اس کے بارے میں فل انفارمیشن لینا چاہتے ہو. اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اپنے فرینڈز اور ریلیٹیو کو شیئر کرو، اور میری اس طرح مزید انفارمیٹکس ویلیویبل ویڈیوز انفارمیشن آپ کو فری میں چاہیے تو چینل کو سبسکرائب بھی کرو. اچھا، سٹارٹ کرتے ہیں کہ پرتگال کا آرٹیکل 92 ہے کیا. جیسے آپ کو پتہ ہے، پہلے پرتگال میں لوگ فائل لاک کرتے تھے. اس کے بہا پہ لیگل اور انلیگل انٹری کے جو دو طریقے ہوتے تھے، اس پہ آپ نے 12 ٹیکس دینے ہوتے تھے، پھر آپ کو TRC آ جاتا تھا. پھر اس کے بعد اگر آپ 5 سال کنٹینیوسلی آپ کے TRC پہ گزر جائیں تو آپ کو PR بھی مل جاتی تھی. پھر ابھی 2 سال کا جو ویٹنگ ٹائم ہے سٹیزن شپ کا، ٹوٹل 7-8 سال میں آپ کو پرتگیز پاسپورٹ مل جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور پرتگال کا پاسپورٹ میں یہ تھا کہ جرمنی کی طرف وہ جرمنی والے جیسے ایگزام ریکوائرڈ کرتے ہیں B1 لیول میں، وہ پرتگال کا یہ ہوتا تھا کہ صرف آپ کو وہ ٹیسٹ کا کلاسز لینے کا ایویڈنس مانگتے تھے کہ آپ نے پرتگیز کی کلاسز لی ہیں. اینی ویز کم ٹو دا مین پوائنٹ. اچھا، جو اس کی یہ جو آرٹیکل 92 ہے کیا چیز؟ آرٹیکل 92 یہ ہے کہ ایک ووکیشنل ٹریننگ یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن یا کسی لینگویج اسکول میں ایڈمیشن لینے پہ آپ کو ایک رائٹس مل جاتا ہے کہ آپ اس کنٹری میں آپ اسٹے کر سکتے ہو. جس کو ہم اسٹوڈنٹ ویزا بولتے ہیں. ٹیکنیکل یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ویزا اور ووکیشنل ٹریننگ یہ ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں. ووکیشنل ٹریننگ، اسٹوڈنٹ ویزا اور لینگویج ویزا ایک ہی ٹریننگ میں آتے ہیں. اچھا، یہ جو ہے اس ویزے کا کیا فائدہ؟ اس ویزے کا ٹیکنیکلی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک لیگل ٹیمپریری اسٹے مل جاتا ہے. یہ جو دورانیہ ہے یہ آپ کا پاسپورٹ اور PR میں یہ ٹائم کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. کافی سارے ایجنٹ آپ کو بولیں گے کہ یہ ٹائم آپ کا پاسپورٹ اور PR میں کاؤنٹ ہوگا، مگر یہ ریئلٹی نہیں ہے. آپ ویب سائٹ پہ کلیئرلی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ کافی سارے ایجنٹ ہیں وہ ان چکروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. پرتگال میں اصل میں نا کام شام ہے نہیں، تو اس وجہ سے پرتگال میں آپ کو کافی سارے جو انفلوئنسر ہے، یوٹیوبر ہیں یا صرف اسپیشل ایجنٹ ہے، جو ایجنٹ حضرات ہیں وہ آپ کو ملیں گے کہ بھائی آپ کو بولیں گے کہ آپ آرٹیکل 92 پہ آؤ. اچھا، آرٹیکل 92 کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی بھی شنجن کا ویلڈ ویزا یا TRC ہونا چاہیے، وہ ایکسپائر نہ ہو، وہ ویلڈ ہو. ٹھیک ہے. اس بیس پہ وہ کیا کریں گے؟ آپ کا ایڈمیشن کروائیں گے. ایڈمیشن میں اس کے بعد جب ایڈمیشن ہو جائے گا تقریباً 1000 سے 2-3 ہزار یورو کے درمیان اس کی فیس ہوگی. اچھا، وہ ایڈمیشن ہوگا 6 مہینے کا بھی ہو، 1 سال کا ایڈمیشن ہوگا. 1 سال میں ایڈمیشن میں یہ سین ہوگا کہ جب آپ کا ایڈمیشن ہو گیا پھر آپ کا ویزا فائل کریں گے اس بہاف پہ. یہ تقریباً 6-7 منتھ تو اس کی اپوائنمنٹ بھی نہیں ملتی. جب آپ کو اپوائنمنٹ مل جاتی ہے، آپ کی آلریڈی جو ووکیشنل ٹریننگ 1 سال کا ہے وہ تو 7 مہینے گزر گئے ہیں. ٹھیک ہے. 3 مہینے کا 4 مہینے کا آپ کو TRC مل جائے گا. تو اس 3-4 مہینے کے TRC پہ آپ نے کیا کرنا؟ اس میں یہ سین ہے کہ آپ کو پورے 1 سال کی فیس پے کرنی پڑے گی، پورے 1 سال کی فیس. تو پورے 1 سال کی فیس جب آپ پے کریں گے، 2 سال کی، 1 اور سال کی، تو آپ کو یہ کافی سارے ایکسپینسو پڑ جاتا ہے. یہ جو پرتگال کا جو وہ ہے TRC ہے یہ بہت ایکسپینسو پڑ جاتا ہے. اور کیا نام ہے، اور اس کے بعد آپ کو صرف جاب پارٹ ٹائم اور یا فل ٹائم بھی اگر آپ کرو گے تو پرتگال میں تو سیلری نہیں ہے، 700-800 سیلری ہے. آپ کا رہنے کا، کھانے پینے کا گزارا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور آپ کے بہت ٹف ٹائم مل سکتا ہے. کیا یہ کنورٹ ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر آپ کو کوئی کانٹریکٹ لیگل کوئی اس طرح مل جاتا ہے، آپ اس کو 5 سال کنٹینیوسلی ٹیکس پہ چلائیں گے تو پھر آپ کے PR کے چانسز بن سکتے ہیں. مگر یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. آپ 7-8 سال لگائیں گے، آپ کے پاس اینڈ دی اینڈ جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کے پاس صرف TRC ہوگا. جب PR بھی آ جائے گا، PR کے بعد آپ اور ملک مل جائیں گے، ادھر بھی آپ کو کانٹریکٹ لینا پڑے گا. بہت خواری ہے. تو بیسٹ ایڈوائز میرا ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، کافی ٹریول میں کر چکا ہوں. جب آپ کے پاس ویلڈ TRC ہے نا تو جرمنی میں آپ کو آرٹیکل 16A جو جرمن کا لینگویج اسٹوڈنٹ ویزا ہے اس پہ بھی آپ سوئچ کر سکتے ہو، اور آرٹیکل 16B اس پہ بھی جو آپ کے پاس اگر FSC کی ایجوکیشن ہے تو اس پہ بھی آپ سوئچ کر سکتے ہو، جس میں آپ کا TRC ودن 1-2 منتھس آ جاتا ہے اور جتنے ڈیوریشن کا آپ کا کورس ہے وہ بھی ہوگا. جرمنی میں جو آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا ہے وہ یا ورک ویزا ہے یا جس ٹائپ کا بھی D کیٹیگری ویزا ہے وہ پورا ٹائم آپ کی سٹیزن شپ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ ہے کہ
اس میں آپ کو کافی سارے بینیفٹ یہ ہے کہ جرمنی میں جو منیمم پر آور ہے 12.81 ہے، تو ایزیلی آپ 3,000-2,500 یورو آپ ارن بھی کر سکتے ہو۔ اگر اس طرح کا آپ کو انفارمیشن لینی ہے تو آپ میرے انسٹاگرام پہ ALYRAZA5 پہ آپ مجھے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہو، اور خود بھی اپنی سروے کرو، خود اپنی ریسرچ کرو، اور پھر آپ ان چیزوں میں جاؤ۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو تھی۔